اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے میرے موضوع کے نماز کے واجبات کتنے ہیں، ان میں سے رکن کون سے ہیں اور غیر رکن کون سے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ نماز کے واجبات جو ہیں وہ ٹوٹل 11 ہیں۔ 11 واجبات نماز ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی ہے نیت، قیام، تکبیرۃ الاحرام، یعنی نماز کی ابتدا میں اللہ اکبر کہنے سے تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں۔ رکوع، سجود، قرات، ذکر، تشہد، سلام، ترتیب، موالات۔ موالات کا مطلب ہوتا ہے کہ نماز کے اجزاء کو پے در پے انجام دینا، یعنی ایک کے بعد دوسرا فوراً ادا کرنا، زیادہ وقف نہیں ہونا چاہیے نماز کے یعنی کہ اجزاء میں، تو اسے موالات کہتے ہیں۔ تو ان واجبات نماز میں سے کچھ رکن ہیں اور کچھ غیر رکن ہیں۔ جو رکن ہیں اگر آپ جان بوجھ کے ان کو چھوڑیں گے یا بھول جانے کی وجہ سے آپ انہیں چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کی نماز باطل ہو جائے گی۔ جو رکن ہے آپ نے رکن کو ہر حال میں ادا کرنا ہے، اور جو غیر رکن ہے اگر وہ آپ بھول جاتے ہیں یا جان بوجھ کے چھوڑ دیتے ہیں پھر بھی آپ کی نماز ٹھیک ہوگی۔ لیکن رکن جو ہیں وہ کسی صورت بھی اگر وہ ادا آپ نہیں کریں گے تو آپ کی نماز باطل ہو جائے گی۔ یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں۔ تو میں آج آپ کو رکن بتا دیتا ہوں جن کی وجہ سے نماز باطل ہو جاتی ہے اگر ان کو چھوڑا جائے جان بوجھ کر یا بھولے سے، تو آپ کی نماز باطل ہو جائے گی۔ وہ کون سے ہیں؟ وہ ٹوٹل جو رکن ہیں وہ 5 ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی ہے نیت، تکبیرۃ الاحرام، رکوع سے متصل قیام۔ اکثر یہ مین سوال یہ ہے، اکثر لوگوں کو اس چیز کا نہیں پتا، قیام متصل با رکوع، یعنی ایسا قیام جو رکوع کے ساتھ ملا ہوا ہو۔ تو میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، یہ قیام متصل با رکوع اکثر لوگ اس کا لحاظ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ان کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ تو اس چیز پہ آپ نے توجہ سے اس چیز کو دیکھنا ہے۔ قیام متصل با رکوع کیا ہے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ جیسے ہی آپ نے سب سے پہلے آپ سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم الصراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس کے بعد آپ پھر کوئی اور سورت پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ نے سورتیں پڑھ لی ہیں، اس کے بعد آپ نے جانا ہے رکوع میں۔ تو رکوع میں جیسے یہ سورت ختم ہوگی اس کے بعد آپ نے کہنا ہے اللہ اکبر۔ تو اللہ اکبر کہنے کے ساتھ آپ فوراً رکوع میں نہ جائیں، ایسے اللہ اکبر ایسے نہیں کرنا، بلکہ اللہ اکبر کہہ کے 1 سیکنڈ کا وقف دینا ہے، اللہ اکبر، پھر آپ نے رکوع میں جانا ہے۔ یہ جو میں رکا ہوں اللہ اکبر کے اور رکوع کے درمیان میں جو میں نے وقف دیا ہے، اس سے قیام متصل با رکوع کہتے ہیں۔ تو اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے، اگر آپ یہ جان بوجھ کے چھوڑیں گے یا غلطی سے چھوڑیں گے تو آپ کی نماز باطل ہو جائے گی۔ اس چیز کو آپ سے نشین کر لیں۔ یہ ہو گیا تیسرا، یعنی قیام متصل با رکوع ہو گیا۔ چوتھا اس میں رکن ہے رکوع، یعنی خود رکوع۔ آپ بالکل ہی رکوع ہی چھوڑ دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں، پھر بھی آپ کی نماز نہیں ہوگی کیونکہ یہ رکن ہے۔ اور 5واں جو ہے سجود، یعنی 2 سجدے، ہر رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں جس کا آپ نے ہر حال میں جن کو آپ نے بجا لانا ہے۔ تو ان میں اگر رکن میں کسی قسم کی کوئی کمی پیشی ہوئی تو آپ کی نماز باطل ہو جائے گی۔ جو غیر رکن ہیں ان میں آپ کی نماز باطل نہیں ہوگی۔ بس آپ یہ 5 رکن آپ ذہن میں رکھ لیں کہ نماز کے یہ جو 5 رکن ہیں ہم نے ہر حال میں نے صحیح طریقے سے انجام دینا ہے۔ اگر آپ بھولیں گے تو بھی نماز باطل ہے، جان بوجھ کے چھوڑیں گے تو بھی نماز باطل ہے۔ تو میں آپ کو پھر یہ رکن بتا دیتا ہوں کہ نماز کے جو 5 رکن ہیں، سب سے پہلی ہے نیت، یعنی آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ آپ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کی نماز کیسے ہو سکتی ہے۔ آپ کے ذہن میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں، کون سے وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو آپ کو نیت کا پتہ ہونا چاہیے، نیت آپ نے ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں۔ اس کے بعد تکبیرۃ الاحرام، سب سے پہلی تکبیر ہوتی ہے، جیسے نماز نیت کے بعد فوراً اللہ اکبر جب کہنا ہے تو ہاتھوں کو پورا بلند کرنا ہے، اور یہ ہتھیلیاں جو ہیں یہ قبلہ کے رخ ہونی چاہیے۔ ایسے کچھ لوگ ایسے کر لیتے ہیں یا ایسے ادھر سے کر لیتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، اس سے آپ کی نماز باطل ہو جائے گی، کیونکہ یہ تکبیرۃ الاحرام جو ہے، پہلی تکبیر جو ہے یہ رکن ہے۔ آپ اسے ادا نہیں کریں گے صحیح طرح تو آپ کی نماز باطل ہو جائے گی۔ تو اسے پورا ادا کرنا ہے، اللہ اکبر۔ جیسے ہی
اکبر کی رے ختم ہو، پھر آپ نے ہاتھوں کو، اور یاد رکھیں اکثر یہ لوگ حالانکہ بتانے والی باتیں ہیں لیکن اکثر لوگ اس پہ توجہ نہیں دیتے، جتنا بھی ذکر کرنا ہے حرکت میں نہیں کرنا۔ مثال تو میں نے اللہ اکبر کی ہے تو پہلے میں ہاتھوں کو اوپر لے آؤں، اللہ اکبر، جیسے اکبر کی رے ختم ہو پھر میں ہاتھ نیچے لے کے آؤں، حرکت میں کوئی ذکر نہیں کرنا، نماز کا کوئی ذکر آپ نے حرکت میں نہیں کرنا، یعنی ایسے نہیں کرنا اللہ اکبر، ابھی میرے منہ سے اللہ اکبر بھی جاری ہے، ہاتھ اوپر اٹھ رہے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو جیسے آپ اللہ اکبر کریں پہلے اپنے ہاتھوں کو بلند کریں، پھر کہیں اللہ اکبر، پھر آپ ہاتھوں کو نیچے کریں۔ یہ تکبیرۃ الاحرام ہے جس کو آپ نے ہر حال میں صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد رکوع متصل بقیام، یہ میں نے پہلے آپ کو بتا دیا ڈیٹیل سے، پھر ایک مرتبہ بتا دیتا ہوں کہ قیام، ایسا قیام جو رکوع کے ساتھ ملو، جیسے آپ نے صورتیں ختم کرنی ہے تو اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں فوراً نہیں جانا، اللہ اکبر تھوڑا سا وقف دے کے پھر آپ نے رکوع میں جانا ہے، جو ہم نے وقف دیا ہے اس سے قیام متصل برکوع کہتے ہیں، جس کا آپ نے ہر حال میں ادا کرنا ہے اور صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد خود رکوع ہو گیا، تو رکوع جو ہے، رکوع کا مطلب ہی جھکنا ہے، تو آپ نے اس طرح جھکنا ہے کہ مثال دی جاتی ہے کہ اگر آپ کے کمر پہ پیچھے ایک گلاس پانی رکھ دیا جائے تو وہ گرے نا، تو اس سے بالکل رکوع بالکل اسٹریٹ ہوگا، بالکل سیدھا، تو یہ رکوع کی حالت ہوگی۔ تو اس کو بھی آپ نے اگر آپ جان بوجھ کے سے چھوڑتے ہیں، جب بھول جاتے ہیں، پھر بھی آپ کی نماز باطل ہوگی۔ اس کے بعد سجود ہے، 2 سجدے ہر حال میں ادا کرنے، ان کی کوئی رعایت نہیں ہے، یعنی کہ آپ بھول جائیں یا جان بوجھ کے چھوڑیں گے نماز آپ کی باطل ہو جائے گی۔ بس یہ ذہن میں رکھیں کہ نماز کے جو رکن ہیں، واجبی رکن، وہ 5 ہیں: نیت، تکبیرۃ الاحرام، رکوع سے متصل قیام، رکوع اور سجود یعنی 2 سجدے۔ تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے اور میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ یہ علم کو سلسلہ آگے پھیل سکے۔ والحمدللہ رب العالمین۔